میں ہوں GS نیوز اسٹوڈیو سے عیشا یاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ رپورٹ محمد شمون نذیر وہاڑی کی تحصیل برے والا سے افسوسناک خبر، اولاد نہ ہونے پر خاوند سے جھگڑا، خاوند نے بھائی سے مل کر بیوی کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں خاوند اور اس کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقتولہ کی 1 سال قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ مزید بتا رہے ہیں محمد شمون نذیر۔ جی بالکل، انتہائی افسوسناک خبر ضلع وہاڑی کی تحصیل برے والا سے۔ اولاد نہ ہونے پر خاوند سے جھگڑا، خاوند نے بھائی سے مل کر بیوی کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ خاتون کی نیش پنکھے سے لٹکا کر خودکشی قرار دے دیا۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں خاوند اور اس کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ واقعہ تھانہ سٹی کے علاقے 445 EB میں پیش آیا۔ FIR کے مطابق مقتولہ کی 1 سال قبل شادی ہوئی تھی اور دیور نے بھی اس کی عصمت دری کی تھی۔ جی لودھرا تھانہ سٹی کی کارروائی، پتنگ فروش گرفتار۔ بیورو چیف محمد شاہد کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ لودھرا تھانہ سٹی کی کارروائی، پتنگ فروش گرفتار۔ SHO ارسلان امجد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش شہزاد کیسر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 102 پتنگیں اور 10 گوٹے بھی برآمد۔ ملزم کیسر کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ پتنگ باز اور پتنگ فروش انسانی زندگیوں کے لیے سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ DPO محمد کاشف اسلم۔ مانسر ابراہیم سٹی رپورٹر مرزا عتیق الرحمان کی والدہ مرحومہ علیہ رحمہ کے رسم کل شریف کی محفل میں پیر آف کاغان خطیب ہزارہ اولاد پیر بابا علیہ رحمہ کے خاندان کے چشم و چراغ علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کی آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی خصوصی دعا بھی کی۔ اس موقع پر علامہ مفتی محمد منیر احمد سلطانی، علامہ محمد تنویر قریشی، حافظ محمد نزاکت، محمد ارشد، سید طاہر شاہ، محمد عبدالقیوم موجود ہیں۔ ضلع پر چترال میں 30 بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولوں کے استانیوں نے ایک پرامن مظاہرہ واک کر کے مطالبہ کیا کہ ان کی 16 مہینوں سے بند تنخواہیں ان کو ادا کی جائیں اور ان کی ملازمت کو مستقل کر کے ان اسکولوں کو بند ہونے سے بچایا جائے تاکہ یہاں پڑھنے والے غریب بچے تعلیم سے محروم نہ ہوں۔ تفصیل محمد فاروق کی اس رپورٹ میں۔ ضلع پر چترال کی 30 بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولوں کے استانیوں نے اپنے مطالبات کے حق میں ایک پرامن مظاہرہ اور واک کیا۔ ان استانیوں کا کہنا ہے کہ وہ 1996 سے وفاقی حکومت کے تحت ان اسکولوں میں نہایت کم تنخواہ پر 5ویں جماعت تک بچوں کو سبق پڑھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جون 2021 میں یہ پروجیکٹ صوبائی حکومت کے حوالہ ہوا اور صوبائی حکومت نے اسے مزید ایک اور پروجیکٹ ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ایسے 1200 اسکول ہیں جن میں صرف ایک استانی 5ویں جماعت تک بچوں کو پڑھاتی ہے، جبکہ چترال کی 2 اضلاع میں ان کی تعداد 96 ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے گزشتہ ویریفیکیشن میں بہت سارے اسکولوں کو بند دکھایا، حالانکہ وہ اسکول اب بھی کھلے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن والے ان سے ایک معاہدے پر دستخط لینا چاہتے ہیں جو سراسر بے انصافی پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 16 مہینوں سے ان کی تنخواہیں بھی بند ہے۔ 2021 میں جب ہمیں صوبوں کے حوالے کیا گیا تو اس کے بعد ہماری تنخواہ نہیں ہے، ہمیں کتابیں نہیں دی گئی ہے۔ ان اسکولوں کے ننھے منھے نونہالوں کی زبان پر بھی ایک ہی نعرہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں سے قلم اور کتاب نہ چھینا جائے۔ ہمیں ہمارا حق دو، ہمارے ہاتھوں سے قلم مت چھینو۔ میرا اسکول مرمت کرو، ہمارے بگ اسکول کو ریگولر کرو، ہمارے ٹیچر کو ریگولر کرو، میرے ہاتھوں سے کتاب مت چھینو۔ ان استانیوں نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر تک واک بھی کیا اور ڈپٹی کمشنر سے کامیاب مذاکرات کرنے کے بعد اپنا احتجاج ختم کیا۔ ڈپٹی کمشنر منظور احمد افریدی نے ان کا جائز مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اسکولوں کی ویریفیکیشن سٹارٹ ہے، جو اسکول کلیئر ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ہفتے میں ان کو سیلری ریلیز کر دیں۔ DC اپر چترال کی یقین دہانی پر ان استانیوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ DC صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے میٹنگ چھوڑ کر ہمارے لیے مذاکرات کا ٹائم ارینج کیا۔ امید ہے کہ وہ ہمارے کام کو بھی کر کے دکھائے گی۔ ان استانیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کو پچھلے 16 مہینوں کی تنخواہ دیا جائے اور ان کی سروسز کو ریگولر کر کے ان اسکولوں کو بند ہونے سے بچایا جائے، جس کی وجہ سے سینکڑوں نونہال بنیادی حق یعنی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی یہ استانیہ نونہال بچے اور بچیاں صوبائی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمی اداروں کو بند نہ کیا جائے تاکہ یہ تعلیم سے محروم نہ ہو۔ چترال سے بیورو چیف گل احمد فاروقی، GS TV UK۔ بہت ہی اہم خبر شامل کرتے ہیں ضلع سیالکوٹ سے، جس میں قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر
حفظہ اللہ چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان نے ملک حسیب کو چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ ضلع سیالکوٹ اور سید زین نقوی کو جنرل سیکرٹری قرآن و سنہ موومنٹ ضلع سیالکوٹ نامزد کیا ہے۔ ہم ان ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سید زین نقوی کا کہنا تھا قرآن و سنہ موومنٹ کا مقصد ملک میں نفاذ اسلام کی کوشش کرنا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ضلع سیالکوٹ کی ہر تحصیل میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر یونین کونسل میں، ہر بستی میں کتاب و سنت کی آواز اور نفاذ اسلام کی آواز پہنچا کے رہیں گے۔ اگر ہماری سیاست ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ہمارا مشن ملک میں قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا انشاءاللہ العزیز ہم اس مشن کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ ایک دن آئے گا مسلم لیگ کا سورج غروب ہو جائے گا، تحریک انصاف کا سورج غروب ہو جائے گا، پیپلز پارٹی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ نام اگر باقی رہے گا یا تو رب کے قرآن کا باقی رہے گا، مصطفیٰ کا فرمان باقی رہے گا، اور ملک جس نعرے پر وجود میں آئے وہ بھی حقیقی طور پر پورا ہو جائے گا۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پولیس آفیسر صادق علی ڈوگر، ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب راؤ عبدالکریم کے احکامات کی روشنی اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر فیصل گلزار کی ہدایت کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ندیم افضل کی زیر نگرانی ٹریفک ایجوکیشن یونٹ اور پیٹرولنگ پولیس کے ہمراہ جوائنٹ چیکنگ کی گئی اور روڈ حادثات کے بچاؤ کے لیے ٹریفک آگاہی لیکچر دیے گئے اور آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے گئے، جس میں نیو جنرل بس اسٹینڈ، موہل چوک بس اسٹینڈ، ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول بہاول نگر، جس میں کمرشل اور نان کمرشل ڈرائیوران کو ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہ کیا گیا اور باقاعدہ ڈرائیونگ کے اصول بتائے گئے۔ ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے، جس میں مختلف سلوگن درج تھے۔ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ بہاول نگر ڈیلی کی بنیاد پر آگاہ پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے۔ موٹر سائیکل استعمال کرنے والے کو ہیلمٹ کی حفاظت کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ اسکول اور کالجز میں سیمینار بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ خاص خبروں کی طرف کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں آزاد کشمیر کا، جہاں سے ہمیں آگاہ کریں جی ایس نیوز کے بیورو چیف سید مرتضیٰ قاسمی۔ جی ناظرین، میرپور تحصیل ڈوڈیال میں وقار الطاف ایڈوکیٹ کا گمنام اور مشکل ترین قتل کیس ٹریس۔ سرگنا بلال ایڈوکیٹ سمیت 3 اجرتی قاتل گرفتار۔ وقوع میں استعمال ہونے والا اسلحہ 2 پسٹل 9mm، موٹر سائیکل 125، 2 پولیس یونیفارم اور ٹویوٹا کرولا کار نمبر FS 579 برآمد۔ وقوع کی منصوبہ بندی برطانیہ سے کی گئی۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس میرپور عرفان سلیم نے ڈوڈیال میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ وقار الطاف ایڈوکیٹ کو مورخہ 10 ستمبر 2022 کو دن 11:15 پر 2 نامعلوم افراد جو ایک بدو نمبر پلیٹ موٹر سائیکل پر پولیس یونیفارم میں آئے اور بن سائیں ڈڈیال میں ان کے گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے تھے، جس کا مقدمہ نمبر 252/22 پر جرم ATA 6 302/109 34 APC تھانہ ڈڈیال درج ہوا۔ واقعہ اس قدر سنگین تھا کہ علاقے میں شدید خوف ہراس پیدا ہو گیا تھا۔ یہ قتل گمنام اور مشکل ترین کیس ہے۔ اسے ٹریس کرنے کے لیے جدید ترین طرز تفتیش اپنایا گیا اور اللہ کی مہربانی سینئرز کی رہنمائی پولیس کی دن رات کی محنت کے باعث 6 روز کے اندر ایک گمنام قتل کیس ٹریس کر کے واقعے میں ملوث سرگنا سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں بلال احمد ایڈوکیٹ ول لیاقت علی قوم جٹ ساکن ضلع شیخوپورہ حال ممبر بار اسلام آباد، حمید اللہ ول سید اللہ جان قوم خٹک ساکن کرک حال چونترا اسلام آباد، حسن علی بٹ ول عاشق علی قوم بٹ ساکن گجرات حال گولڈرا روڈ اسلام آباد شامل ہیں۔ وقوع کی منصوبہ بندی برطانیہ سے کرنا پائی جاتی ہے۔ قبل ازیں مقتول وقار الطاف پر مورخہ 22/4/19 کو بھی ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں انہیں ملزمان نے انہیں گھر سے کار پر ڈڈیال جاتے ہوئے راستے میں فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا اور براستہ سہنسا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ملزمان نے اس دوران مقتول کے بڑے بھائی عبدالغفار کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن وہ اتفاقاً 2 روز قبل ہی برطانیہ چلا گیا تھا۔ ان تینوں واقعات کے لیے ملزم بلال احمد ایڈوکیٹ مذکور کے حبیب بینک اکاؤنٹ میں برطانیہ سے بالترتیب 13 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے اور 2 لاکھ روپے کل 23 لاکھ روپے ٹرانسفر ہونا پائے گئے ہیں۔ سیالکوٹ گل بہار کی مشہور و معروف شخصیت چودھری صغیر سلطان اور چودھری خالد صغیر سلطان کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے 70 لاکھ روپے مالت کا امدادی سامان سیلاب زدہ علاقوں تک پہنچا دیا گیا۔ سیالکوٹ چودھری صغیر سلطان اور چودھری خالد صغیر سلطان کا اپنے پاکستانی مسلمان بہن بھائی جو سیلاب سے متاثر ہوئے ان کے لیے 70 لاکھ مالت کا امدادی سامان پاک آرمی کی نگرانی میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں پہنچا دیا گیا، جن میں کمبل، رضائیاں، گھریلو کھانے پینے کا سامان، گھی، آٹا، چاول اور دالیں وغیرہ شامل ہیں۔ چودھری صغیر سلطان اور چودھری خالد صغیر سلطان کا کہنا تھا کہ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، آخر میں خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اس موقع پر پاک آرمی کے کرنل محمد ذوالفقار صاحبزادہ DC سیالکوٹ ابوذر
عباس اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جن کی نگرانی میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں سامان پہنچایا جائے گا۔ رپورٹ محمد نویر، ڈسٹرکٹ رپورٹر سیالکوٹ، GS نیوز TV۔ احمد پور سیال گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول احمد پور سیال کے قابل سینئر ٹیچر چودھری رشید جٹ صاحب کی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سمدھوانا میں بطور SST تبادلے پر ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جسے پرتکلف ظہرانہ بھی دیا گیا۔ مزید نمائندے محمد عرفان ہرپل وہاں موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان ہرپل اور اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول تحصیل احمد پور سیال میں۔ آج ہمارے بہت ہی پیارے اساتذہ اسار رشید صاحب، ان کا پروموشن ہوئی، پروموشن کے بعد ان کا یہاں سے تبادلہ کر دیا گیا اور ان تبادلے کے بعد ان کی جو تعیناتی ہے وہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سمندوانا میں ہو گئی۔ تو آج ان کے حوالے سے ان کو الوداعی پارٹی دی گئی یہاں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں۔ ہمارے ساتھ استاد ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول احمد پور سیال کے ہیڈ ماسٹر استاد بشیر احمد ساقی صاحب بھی موجود ہیں۔ آج ان سے بھی جانتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کا کافی ٹائم یہاں پہ گزرا ہے، تو آج الوداعی پارٹی ان کو دی ہے تو ان کو کیسا محسوس ہوا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد جی، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ تو ماشاءاللہ اسار رشید صاحب کا یہاں پہ کافی ٹائم گزرا ہے، تو آپ سے بہت زیادہ ہی کلوزنگ تھی ان کی، تو ایک دوستانہ ماحول تھا یہاں پہ، تو ان کا آج ادھر سے تبادلہ ہوا اور الوداعی پارٹی بھی یہاں پہ دی گئی ہے آپ کی طرف سے، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب عرفان ہرپل صاحب۔ گورنمنٹ ہائی اسکول احمد پور سیال یعنی ادارہ حاضہ کی یہ عرصہ دراز سے جب سے یہ وجود میں آیا ہے بہت اچھی روایات رہی ہیں۔ یہاں سے کوئی ٹرانسفر ہو کر جاتا ہے، کوئی ریٹائر ہوتا ہے، یا کوئی باہر سے ٹرانسفر ہو کر اس ادارے میں تشریف لاتا ہے، تو اس کے اعزاز کے لیے یہاں کا سٹاف ایک پارٹی کا اہتمام کرتا ہے۔ کر دیا گیا اسار رشید صاحب، یہ میرے بھی ٹیچر ہیں، میں بھی پڑھا ہوں ان سے، تو ان سے بھی اس حوالے سے جانتے ہیں کہ انہیں آج کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ادارہ انہوں نے یہاں پہ چھوڑا ہے ادھر احمد پور سیال سے، اور وہاں پہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے، تو ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ السلام علیکم۔ جی مہربانی، میں اسی ادارے کا طالب علم رہا ہوں اور اسی ادارے میں میں نے تقریباً 28 سال سروس مکمل کی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ گھر سے باہر نکلنا تو مشکل ہوتا ہے نا، یہاں دور دراز کے علاقے ہیں جہاں ٹیچر جانا پسند نہیں کرتے، تو میں وہاں جا کر کچھ سال اپنی خدمات سر انجام۔ آج آپ نے الوداعی پارٹی دی ہیں، 28 سال آپ کے ساتھ انہوں نے ایک دوستانہ طور پہ رہے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ بوائز